بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ ہفتے والے دن رات کو میرے والد محترم نے مجھے راولپنڈی میں مجمع میں کہا تھا کہ آپ نے حضرت کے سبق میں شرکت کرنی ہے ان دنوں کسی ایک سبق میں۔ میں اصل میں اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن حضرت کا یہ خلوص ہے کہ یہ چھوٹوں کو بھی حیثیت دیتے ہیں۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان آیات کا ترجمہ جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا رستہ یا اللہ نہیں ہمیں چاہیے جن پر آپ ناراض ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا رستہ۔ ہمارے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا جو انداز ہے، ہر سورت کا سورت کے ساتھ بھی ربط ہے، ہر آیت کا آیت کے ساتھ بھی ربط ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم کا ربط ما قبل کے ساتھ بڑا واضح ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا ایک نام سورت المسئلہ بھی ہے، کہ جس کے اندر سوال مانگنے کا، تعلیم المسئلہ، سوال مانگنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ پہلے اللہ رب العزت کی تعریفیں کی جائیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگا جائے، یہ اصل طریقہ ہے۔ تو پہلے اللہ کی تعریفیں ہوئی، اپنا اور اللہ کا جو آپس میں تعلق ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجیے۔ دوسرا، یہاں سے ہمیں جو سبق نظر آتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان جب ہدایت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اس کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے طلب الہدایت، اللہ سے ہدایت مانگنا، اور دوسری شرط ہے مفارقۃ الیہود والنصارى، کہ اللہ کے جو نافرمان ہیں ان سے مفارقت کا اعلان کرنا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک اللہ تعالیٰ نے یہی دو باتیں سمجھائی ہیں کہ ہدایت مانگتے رہنا اور ایسے لوگوں کے طریقے سے پیچھے ہٹ کے رہنا، تو انشاءاللہ تم میری رضا کے مطابق تم میرے بندے بن جاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں سے ایک تیسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ صرف انسان کہے کہ میں کتاب اللہ اپنے پاس رکھ لوں اور میں اللہ کا ولی بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کتاب اللہ بھی انسان کے پاس ہو اور ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی ہو، تو پھر انسان صحیح معنوں میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بنتا ہے۔ تو اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا کہ تم کتاب اللہ کو بھی ساتھ ساتھ رکھو اور رجال اللہ یعنی انعمت علیہم جو ہیں ان کا بھی اپنے ساتھ تعلق رکھو، اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھو گے تو پھر تم صحیح کامیاب ہو سکو گے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اہدنا فرمایا، اہدنی کیوں نہیں فرمایا، کہ اکیلے ہونے کا ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے ہدایت دی دیجئے، میری رہنمائی فرما دیجئے، بلکہ جمع کی ضمیر آئی، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ تو اس کی وجہ مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ پیچھے چونکہ ذکر تھا الحمدللہ رب العالمین کا، اور وہ حمد کرنے والے اس دنیا کے اندر ایک نہیں بہت سارے ہیں، تو بھی ان کے اندر شامل ہے، تو جتنے حمد والے ہیں سب کی نیت کر کے کہہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صرف مجھے نہیں بلکہ جو اس دنیا میں تیری تعریف کرتا ہے ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلا دیجیے۔ تو اس آیت کے ضمن میں ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ انسان جو خیر مانگے صرف اپنے لیے نہیں
بلکہ امت کے لیے بھی ساتھ ساتھ خیر مانگے۔ اس آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات کہ یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم بعض اوقات زندگی میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو تفسیر القرآن بالقرآن ہم 24ویں پارے میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارتے رہو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہاں بھی اللہ سے مانگنا ہے اور وہاں اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، لیکن ہمیں بعض اوقات بہت عرصہ لگ جاتا ہے، ہم کوئی چیز اللہ سے مانگتے رہتے ہیں ہمیں ملتی نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تفسیر روح البیان میں مفسر نے بڑی کمال کی بات لکھی، اور ایک نہیں کئی باتیں لکھی، جن میں سے میں دو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہم ہدایت مانگتے ہیں یا کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز ملتی کیوں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ بڑا ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو لیکن جواب نہیں آتا، تو روح البیان والا معنی کرتا ہے ادعونی بلا غفلت استجب لکم بلا مہلت۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں مجھے پکارو غفلت کی چادر اتار کر، یعنی دعائیں پڑھا نہ کرو، دعائیں مجھ سے مانگا کرو، گڑ گڑا کے مانگا کرو، مناجات کیا کرو میرے سامنے۔ استجب لکم بلا مہلت، میں رب بھی دیر لگائے بغیر تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پھر بھی ہم کلی طور پہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں صرف زبان پہ جاری ہوتی ہے اور ہم جلدی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ جب ہم نماز میں اس مقام پہ پہنچے تو پوری توجہ سے پڑھنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہماری زندگی میں جو کمی کوتاہیاں ہیں آہستہ آہستہ وہ دور ہوتی چلی جائیں گی اور مکمل طور پہ ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ اور دوسرا ادعونی بلا خطا استجب لکم بالوفا، ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے؟ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح نوافل میں پڑھتے ہیں، وتر میں پڑھتے ہیں، فرائض میں پڑھتے ہیں، ویسے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کیوں بہت ساری کمی کوتاہیاں آ جاتی ہیں؟ فرمایا ادعونی بلا خطا، مجھ سے مانگو گناہوں کو چھوڑ کر، استجب لکم بالوفا، میں رب تعالی میں مالک الملک تمہارے ساتھ وفا کرتے ہوئے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اب جو استقامت ہے نا، المستقیم یہ استقامت سے ہے۔ استقامت بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ استقامت جسے نصیب ہو جائے وہ حالات کو نہیں دیکھتا، وقت کو نہیں دیکھتا، صرف اپنے کام کو، اپنے رستے کو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو جاری رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی مثل صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ سورہ ہود نے مجھے کیوں بوڑھا کیا کہ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے فاستقم کما امرت، کہ میرے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا آپ اس پہ استقامت اختیار کیجئے۔ تو لہٰذا مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس استقامت میں مجھ سے کمی نہ آ جائے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میرے سر اور میرے داڑھی کے بال کچھ سفید ہو گئے۔ تو وہی چیز ہم نماز میں مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو صحیح بھی ہے، اور پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، یعنی نماز شروع کی تو پڑھتے رہنا، روزے رکھنے شروع کیے تو رکھتے رہنا، اسی طرح اللہ کے ساتھ لو لگائی تو اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ سیدھا راستہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر استقامت والا مفہوم بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہدایت کا ہے اراۃ الطریق، رستہ دکھانا، اور ایک معنی ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ جب ہدایت کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے راہ دکھانا کہ یہ رستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔
لیکن جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے ایصال الی ما یوصل الی المطلوب، کے منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو ہم نماز میں جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے، تو حقیقت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دیجیے، ہمیں ایسا بنا دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ مولا نہ دکھانا ہمیں، نہ ہم اس پہ چلنا چاہتے ہیں جن پر آپ ناراض ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا رستہ۔ یاد رکھنا کہ جس علاقے میں یا کسی بھی احاطے کی جو حدود ہوتی ہیں وہاں پہ کئی لوگ باڑ لگا دیتے ہیں، اس کی حد مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام بڑا منظم ہے، یہ اپنی ہر چیز کی دیکھ بھال کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں شتر بے مہار نہیں بنایا کہ ہم جو مرضی کریں، جہاں مرضی چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مانگو مجھ سے سیدھا رستہ، اور سیدھا رستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا رستہ جن پر میں نے انعام کیا۔ اور یہ جو باڑ ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے قریب نہ جانا، اس کے اندر اندر رہو، اور وہ رستہ وہی ہے جن پر میں نے انعام کیا، اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اب غیر المغضوب علیہم سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ یہ ہیں یہود، جنہوں نے علم ہونے کے باوجود اللہ کی نہ مانی، اور ولا الضالین سے مراد نصرانی ہیں کہ جنہوں نے جہالت کی بنیاد پہ اللہ کی نافرمانیاں کی۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بطور تمثیل فرمایا، ورنہ ہر فرقہ جو کہ گمراہ ہے، جن پر اللہ ناراض ہے، وہ سارے کے سارے حقیقت میں ایک ہی شمار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہ جو تقسیم کر دی بطور تمثیل کے اللہ رب العزت نے فرما دی۔ اب اس آیت کے اندر میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا آپ لوگوں کو، اور 5واں پارہ سورہ نساء میں آپ آ جائیے، وہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں سمجھاؤں گا کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 69 ہے جی صفحہ 81، صفحہ 81 آیت نمبر 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، اور فرمایا جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ من بیانیہ آ گیا، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا کہ ان پر انعام ہوا ہے، ان پر انعام کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کے زندگی گزاری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا درجہ بدرجہ میں چیزیں سمجھاؤں گا۔ اب اسی آیت سے تھوڑا سا اوپر آپ آ جائیے، اور آیت نمبر ہے جی 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب ماننی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں اس میں ذکر کی ہیں کہ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، یعنی جب بھی شریعت کا کوئی معاملہ آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا، اس چیز کو دیکھو۔ اور نبی علیہ السلام ظاہر بات ہے یا قرآن فرمائیں گے یا حدیث پاک ہوگی، اور حدیث بھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، کہ دل سے ماننا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل سے ماننے کے بعد اب اس پہ تبصرہ نہیں کرنا بلکہ بالکل خاموش ہو جانا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ 3 شرطیں ذکر کر کے آگے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، بس یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے بڑی گہری، کہ نبیوں کا درجہ قیامت کے دن سب سے اوپر ہوگا، صدیقین کا درجہ دوسرا ہوگا، شہداء کا تیسرا ہوگا، صالحین کا چوتھا ہوگا۔ اب اگر ہم قیامت کے دن
زیادہ سے زیادہ کسی درجے میں ہوئے تو شہداء کا درجہ ہمیں نصیب ہو جائے گا، اس سے نیچے صالحین کا ہوگا، کیونکہ صدیقین کا یہاں معنی جو عام طور پہ آسانی سے کسی کو سمجھ آنے والا ہے، جو میرے مطالعے کے مطابق ہے، کہ وہ ہیں انبیاء کے ماننے والے، یعنی جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو دیکھا، جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ تو ہماری نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت ہمیں کیسے نصیب ہوگی کہ انعم مع الذین انعم اللہ، ہمیں یہ کیسے نصیب ہوگا؟ تو اس کی دو تفسیریں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امر کے ساتھ اپنے درجے سے اتر کر صدیقین کے درجے میں آ جایا کریں گے، اور کبھی کبھی پھر شہداء کے درجے میں آ جایا کریں گے، اور کبھی کبھی صالحین کے درجے میں آیا کریں گے، اور مجالست فرمایا کریں گے، بیٹھا کریں گے کہ دنیا میں جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، یوں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا ساتھ اسے نصیب ہو جائے گا، جنت میں اسے یہ ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اور دوسری تفسیر اس کی بعض علماء نے یہ نقل کی ہے کہ سب سے اوپر والا درجہ انبیاء کا ہے، اس سے نیچے والا درجہ صدیقین کا ہے، اس سے نیچے والا درجہ شہداء کا ہے، اور اس سے نیچے درجہ صالحین کا ہے۔ تو ہر درجے کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی، انبیاء کے درجے کی بھی کھڑکیاں کھلی ہوں گی، اور اسی طرح نبیین صدیقین کے درجے بھی، شہداء کے بھی، صالحین کے درجوں کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی۔ اب جب صدیقین نظر اٹھائیں گے تو انہیں انبیاء کی زیارت نصیب ہو جائے گی، شہداء جب نظر اٹھائیں گے تو انہیں صدیقین کی بھی اور انبیاء کی بھی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور چوتھے درجے والے صالحین جب نظر اٹھائیں گے تو انہیں شہداء کی بھی زیارت ہوگی، اس سے اوپر صدیقین کی بھی ہوگی، اور اس سے اوپر انبیاء علیہ السلام کی بھی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وقت گزارے تو کیا دنیا میں تو ہمیں شاید خواب میں اللہ کرے نصیب ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ہم جنت میں ایسے نظر اٹھائیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ، جہاں ہمیں اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، وہاں ہمیں شہداء بڑے بڑے نظر آئیں گے، وہاں ہمیں صدیقین میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حسن و حسین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام صحابہ کرام ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اور سب سے مزے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار یوں نظر اٹھائیں گے تو ہمیں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو اب یہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تو نے انعام کیا، وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا؟ وہ آیت کے اس حصے میں اللہ نے سمجھایا کہ نبیوں کے رستے پہ چلنا، صدیقین کے رستے پہ چلنا، شہداء کے رستے پہ چلنا، نیک لوگوں کے رستے پہ چلنا، یہ ہے وہ چار چیزیں جو تمہارے لیے میں نے مقرر کر دی مشاعر راہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ حد ہے، اس کے قریب نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، میری ناراضگی میں آ جاؤ گے، میرے غضب میں آ جاؤ گے۔ تو اب ذرا واپس آئیے سورہ فاتحہ پہ، میں 1-2 منٹ اور بات کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ جو سیدھا رستہ مانگنا ہے نا، اس کے اندر ایک بات بڑی ملحوظ رہنی چاہیے کہ ہم سیدھا رستہ اللہ سے مانگیں، اور اس مانگنے سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ درست کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہماری دعاؤں کو ڈائریکٹ سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بات اللہ نے ہمیں ایک اور موقع پہ سمجھائی کہ نماز کے اندر جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اور کیوں کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ؟ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی کہ اللہ نے اس موقع پہ کیوں لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے میں نے رکھا ہے کہ تو نے سجدے میں آ کے گڑ گڑا کے پتہ نہیں کیا کچھ مانگنا ہے مجھ سے، اور سجدے میں آنے سے پہلے تو پہلے اپنا عقیدہ درست کر کے آپ کے دعاؤں کو ڈائریکٹ سننے والا وہ صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔
پکاروں کو سننے والا اللہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی آیا، اور یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم دعا مانگنے سے پہلے اپنا عقیدہ بنا لو کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا اور انہیں پورا کرنے والا وہ صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب ترجمہ ایک دفعہ مختصر کر دیتا ہوں، مشکل ہو رہا ہے میرے لیے پڑھانا حضرت کی موجودگی میں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر ناراضگی کی اللہ تو نے، یعنی یہود کا رستہ کہ ماننے سمجھنے کے باوجود انہوں نے نہ مانا، انہوں نے تفرید سے کام لیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا رستہ یعنی نصرانی جنہوں نے جہالت سے کام لیا، سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی، یا اللہ ہمیں ان کا رستہ نہ دکھانا۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھاؤں گا۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقلید کے منکر ہیں۔ کس چیز کے منکر ہیں؟ تقلید کے منکر ہیں۔ ہم کسی امام کے ہمیں اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام کی سنت چاہیے، وہ تقلید کے منکر ہو گئے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ قرآن کا یہ حصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کسی کی مان کے چلنا، کسی کے پیچھے چلنا، اور تقلید کا ثبوت قرآن کے اس حصے سے ثابت ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے، پھر اللہ نے خود ہمیں تعلیم دی صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو اگر شہداء، صالحین، صدیقین، نبی، ان کے رستے پہ چلنا ہے نا، تو اسی کو تو تقلید کہا جاتا ہے، کسی کی مان کے اس کے پیچھے چلنا۔ باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ قرآن کے مقابلے میں میری بات ماننا، شریعت کے مقابلے میں میری بات ماننا، بلکہ تقلید میں ہمارا جو ذہن اور ہمارا نظریہ ہے وہ یہ ہے، مسائل اجتہادیہ میں ہم صرف امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ باقی جہاں قرآن واضح طور پہ کوئی حکم لگائے، حدیث واضح طور پہ سنت حکم لگا دے، صحابہ کا عمل آ جائے، وہاں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور امام صاحب کا ایک قول ہے جس کا مفہوم عام طور پہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میری بات اگر قرآن اور شریعت کے ساتھ ٹکرا دے تو اس کو دیوار پہ مار کے قرآن اور شریعت کو سینے سے لگا لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اس حصے میں ہمیں یہ باتیں سمجھائیں، ایک تو سیدھا رستہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے جب ہدایت مانگو تو اس کا مطلب جنت ہوتا ہے۔ اور پھر وہ رستہ کون سا ہے؟ جن پر 4 لوگ اللہ نے ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پہ بتا دیے، ان کا درجہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، اور جن سے اللہ ناراض ہے، جن سے اللہ ان پر ناراض ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ لوگ گمراہ ہو کے سیدھے رستے سے بھٹک گئے، ان کے رستے پہ بھی اللہ ہمیں نہ چلانا، یہ بھی اللہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا دیا۔ اور آخر میں سورہ فاتحہ جب مکمل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین یہ دعا ہے، اور دعائیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت سنتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہیں، لہٰذا اس کا اصول ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ مانگنی چاہیے۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی امام کے پیچھے اونچی آمین کہنی چاہیے، تو آمین اتنی اونچی مقدار میں جو کہی جاتی ہے جس میں پوری مسجد گونج اٹھتی ہے، شریعت نے یہ حد آواز کی کہیں بھی مقرر نہیں کی۔ اگر اونچی کہنی بھی ہے آمین، میں ویسے الزامی بات کہہ رہا ہوں، تو اتنی اونچی کہو نا کہ صرف تم سن لو، سب کو سنانا ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ ہمارا اس میں مسلک یہی ہے کہ یہ آمین دعا ہے، اور دعا آہستہ کرنی چاہیے، اور دلیل اس پہ یہی دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ بڑی مشکل سے حضرت کی موجودگی میں میں نے جھجک کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور بے ربط سی رکھی، بہرحال اللہ یہی قبول فرمائے۔ وآخر